بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب کے نام سے شروع کرتا ہوں جو ہم سب کا مالک مختار ہے۔ تمام حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے، اور تمام درود و سلام محمد اور آل محمد کے لیے ہے۔ میرا نام جعفر اجتہادی ہے اور دینہ شاہ کے نام سے میں مشہور ہوں۔ میں بیمار ہو گیا تھا، 10 دن ہاسپٹل میں رہا، اور میری آرٹریز کا پرابلم ہے، تو اللہ نے مختصر زندگی پھر دے دی ہے، تو میں نے سوچا کہ وہ کام کر کے جاؤں جو میں پچھلے 30 سال سے کر رہا ہوں، لوگوں کو حق کی طرف بلانا۔ دیکھیے، دنیا میں جتنی بھی قومیں آئیں ان کا ذکر قرآن میں ہے، اور 25 پیغمبر یا نبی یا رسولوں کا ذکر ہے۔ جن لوگوں نے اللہ کی نافرمانی کی، باوجود اس کے کہ اس وقت کے پیغمبر ان کو سمجھاتے رہے، کیونکہ اللہ کی ایک عادت ہے، وہ یہ کہ وہ کسی سے کچھ نہیں پوچھتا جب تک پہلے اس کو ہدایت نہ دے۔ جیسے نبی تشریف لائے ہمارے آخری زماں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے جو کچھ کہنا تھا وہ کہہ دیا، اور قرآن کے ذریعے جو ان پہ نازل ہوا اللہ نے سمجھا دیا کہ بھئی یہ زندگی کا یہ طریقہ ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے ہدایت دے دی۔ اب فرض کی ہندو ہیں، وہ جس مذہب پہ قائم ہے تو ان کو ہدایت نہیں ہے، لہٰذا اسی مذہب پہ وہ قائم رہیں گے۔ اسی طرح عیسائی ہیں، عیسائیوں پہ اللہ کا بڑا عذاب آیا، وہ باقاعدہ ایک سورہ بھی ہے، لیکن اللہ نے ان کی زندگی نہیں چھینی۔ آج وہ سب سے زیادہ ترقی یافتہ ہے۔ اب ان کا آخرت کیا ہوگی اس سے ہمیں کنسرن ہی نہیں ہونا چاہیے۔ وہ اپنے مذہب پہ قائم ہے، جو بھی ان کا ہے وہ اچھا ہے یا برا ہے، ان کی بھی اذان ہے، ان کی بھی نماز ہے، ان کے بھی روزے ہیں، وہ جس طرح چاہے۔ اسی طرح سے ہندو ہیں، ہندوؤں نے بھگوان بنا لی ہیں، جو میری اطلاع تھا 300 کے قریب، ان کا 3001 یا 2 ان کے بھگوان ہیں، ہر چیز کا بھگوان ہے ان کا، انہیں نے بنا لیا، لیکن وہ بھی ایشور پہ بلیو کرتے ہیں، یعنی اللہ پہ۔ اس کو کبھی وہ ایشور کہتے ہیں، کبھی وہ چھتری والا کہتے ہیں، کبھی وہ کہتے ہیں کہ یہ پرماتما ہے۔ ہم لوگ رب کہتے ہیں، رب اعلیٰ کہتے ہیں، لارڈ کہتے ہیں، خدا کہتے ہیں۔ یہ جو ہمارے یہ فارسی اسپیکنگ لوگ ہیں، یہ خدا کہتے ہیں، اور عرصے سے نہیں، ہزاروں سال سے کہہ رہے ہیں۔ اور اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ وحدہ لا شریک، جس کے ہم سب ماننے والے ہیں۔ اب جو سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اسرائیل نے حملہ کیا، 1 سال ہو گیا، اور تقریباً 50-60 ہزار لوگ مر گئے، تقریباً 2-3 لاکھ زخمی ہو گئے، پورا محلہ تباہ ہو گیا، شہر تباہ ہو گیا، ملک ختم ہو گیا۔ آپ کھنڈرات ان کے دیکھ سکتے ہیں۔ تو جب یہ خبریں آتی ہیں تو پاکستان کہتے ہیں یہ اللہ کا عذاب آئے گا، اسرائیل فلاں تاریخ کو ختم ہو جائے گا، ان کے اوپر یہ ہو جائے گا۔ اسرائیل نے جتنے لیڈر تھے وہ مار دیے۔ اب اس نے یہ بھی اعلان کیا کہ وہ مثلا ایران پہ حملہ کرے گا۔ دیکھیے، جب انسان کو آپ تنگ کرتے ہیں، اس کی زندگی کو آپ اسٹیک پہ لگاتے ہیں، تو وہ کچھ نہ کچھ ایسی چیز کرتا ہے جو بعض وقت آؤٹ آف وے ہوتا ہے۔ اسرائیل کی جو بھی حکومت ہے، جس طرح وہ رہتے ہیں، وہ ایک بڑے کامیاب لوگ ہیں۔ کسی کو کیا تکلیف ہے کہ اس کے اوپر مثلا انہوں نے حملہ کیا، کیا نام ہے، یہ فلسطینیوں نے حملہ کیا، ایسی داغ دی 4-5 وہ، یہ جانتے ہوئے کہ یہ بڑے طاقتور لوگ ہیں۔ اس کے پیچھے امریکہ ہے، اور اسرائیل خود بہت
امیر کبیر ترین لوگ ہیں، ان کو کسی چیز کی کمی نہیں ہے، ان کی اگر آپ آدھا ملک بھی تباہ کر دیں گے تو وہ 6 مہینے میں بنا دیں گے، لیکن جو انہیں نے کیا نام ہے فلسطین کو نقصان دیا ہے اور وہ سارا ملک تباہ کر دیا، یہ 50 سال نہیں بنے گا۔ اور وہ جتنے بھی لوگ وہاں مارے گئے، وہ کتنے افسوسناک بات ہے، بچے، بوڑھے، جوان، بیمار، لاچار، نہ وہاں کھانے کو ہے، نہ پینے کو ہے، نہ میڈیکل ہے، نہ خوراک ہے، کچھ نہیں ہے۔ لیکن مسلمان اچھلتا رہتا ہے، یہ کہہ دیں گے جلدی ان پہ نازل ہوگا عذاب۔ ایک وقت ایسا آیا کہ پچھلے مئی میں بارش ہوئی دبئی میں، ایسی بارش کہ اللہ کی پناہ، تو فوراً فتوے شروع ہو گئے، یہ اللہ کا عذاب ہے، یہاں عیاشی ہوتی ہے، یہاں یہ ہوتا ہے، وہاں وہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد وہ یہ اب ختم ہو جائیں گے۔ وہ پاکستانی سب سے بڑے پریڈکشن کرتے ہیں، اور خصوصی طرح پہ وہ جاہل دوپٹے اوڑھے ہوئے جو مولوی ہیں، لعنت ان کے اوپر۔ پھر انہوں نے مکے میں بہت زبردست بارش ہوئی، خاص مکے میں۔ اب کسی نے کہا کہ یہ عذاب الہی ہے، یہ رحمت ہے، لوگ نہا رہے ہیں وہاں کہ ہم صحت مند ہو جائیں گے۔ کتنی جہالت ہے یہ۔ آب زمزم سے جا کے آپ نہا لیں تو کیا آپ شفا ہو جائے گی؟ اللہ نے جس کو جو دینی ہے بیماری وہ تو ملے گی۔ اللہ کے قانون کے تحت ہر چیز ہوتی ہے، لیکن ہم لوگ اللہ کے قانون کو نہ سمجھتے ہیں، نہ جانتے ہیں، نہ اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میرے لحاظ سے، میں بڑا چھوٹا سا آدمی، میری کوئی حیثیت نہیں ہے، سب سے بڑی گنہگار قوم اس دنیا میں جو ہے وہ مسلمان ہیں، خصوصاً پاکستان کے لوگ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جن لوگوں کو نہیں پتہ رب کی حیثیت کا، نبی کی حیثیت کا، ان کی اولاد کی حیثیت کا، ان کے اصحاب کی حیثیت کا، تو چلو ان کے بارے میں تو ہے کہ ان کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے۔ مسلمانوں کو تو سب کچھ پتہ ہے۔ کتنی لاکھوں گھڑی ہوئی حدیثیں ہر وقت سناتا رہتا ہے مولوی۔ ذرا سی بات ہوئی، یہ کیا نام ہے، یہ بدعت ہے، ہر چیز بدعت ہے۔ ذرا سی انگلی رہ گئی جو گیلی نہیں ہوئی، پوری نماز گئی، 1 ہفتے کی نماز پڑھو۔ یہ بڑے جاہل گھٹیا ترین لوگ اگر دنیا میں ہو سکتے ہیں، یہ فرعون کی قوم کی طرح ہے۔ ان کے اوپر خدا کی لعنت ہو، اللہ ان کو غرق کرے، اللہ ان کو ختم کر دے، ان مولویوں خبیث کو۔ میری آپ سے درخواست ہے، بڑی دست بدستہ، آپ علم حاصل کریں، ہنر حاصل کریں، اور زیادہ سے زیادہ پیسہ بنائیں، ترقی کریں، گھر بنائیں، بڑے بڑے باغات خریدیں، زمینیں خریدیں، ان میں کلٹیویشن کریں، اور جو نئی ٹیکنالوجی ہے اس کو سمجھیں، اس کو پڑھیں۔ اب آسٹریلیا کا میں ایک وہ دیکھ رہا تھا جگہ جہاں پر انہوں نے وہ چیزیں اگاتے ہیں، میں کہتا ہوں حد نگاہ تک انہوں نے ایسی ٹیکنالوجی کی ہے کہ جب فصل تیار ہوتی ہے وہ آٹومیٹکلی ٹرک میں آ جائے گی اینڈ سارٹ آؤٹ کر دے گی، برے پھل ادھر ہو جائیں گے، اچھے پھل ادھر ہو جائیں گے۔ یہ بھی تو انسان ہے۔ ہم نے کیا ترقی کی ہے؟ ہر وقت یہ کیا نام ہے، یہ بدعت ہے، یہ حرام ہے، یہ حلال ہے۔ نبی کی حدیث سناتے رہتے ہیں، جھوٹی حدیثیں۔ کیا نبی کا یہی کام تھا کہ وہ ہر وقت حدیثیں سناتے رہیں؟ تو آپ سے مجھے ایک گزارش ہے دست بدستہ کہ اگر اس دنیا میں رہنا ہے تو یہ عذاب ثواب اس کو چھوڑ کے آپ اپنے اعمالوں پہ نظر رکھیں، بس اپنے اعمالوں۔ قرآن کی آیت، کیا میں تم سے قیامت کے دن تمہارے اعمالوں کے سوا کسی اور کا بھی پوچھوں گا؟ آپ اپنے اعمال کے ذمہ دار ہیں۔ لڑکیوں کو تعلیم دیں، لڑکوں کو تعلیم دیں۔ اس پوری دنیا میں بڑے ٹیکنیکل لوگوں کی ضرورت ہے۔ اب سعودی عرب جو نیا شہر بنا رہا ہے، پتہ نہیں وہ بنے گا یا نہیں، 1930 تک، اس کے لیے لاکھوں ورکر چاہیے، ٹیکنیکل لوگ چاہیے، کیونکہ یہ دنیا کا
موسٹ ٹیکنیکل ورلڈ شہر ہوگا. آپ ٹیکنالوجی سیکھیں، آپ کمپیوٹر سیکھیں، آپ کیا نام ہے ایئر کنڈیشن کا کام سیکھیں، آپ کیا نام ہے ریفریجریٹر کا کام سیکھیں، آپ کیا نام ہے یہ الیکٹریشین کا کام سیکھیں، آپ پلمبنگ کا کام سیکھیں. آپ کے اپنے وطن میں اتنی دولت آپ کو مل جائے گی. پھر اسکول کھولے، انسٹیٹیوشن کھولے، لوگوں کی مدد کرے، لوگوں کو سہارا دے. سنی، شیعہ، وہابی، مرزائی، یہ سب کیا واہیات باتیں ہیں. ہم سب انسان ہیں. آپ ایک جنگل میں جائیں، وہاں مختلف قسم کے جانور ہیں، خوفناک بھی، بڑے نرم دل بھی، اڑ جانے والے، زمین پہ رہنے والے. عقاب کو دیکھیں کہاں سے شکار کرتا ہے، لیکن وہ سب رہتے ہیں. ان کو یہ نہیں کہ یہ اس کے پنجے بڑے بھاری کیوں بنایا اللہ نے. ٹھیک ہے، اس حلال اور حرام کے چکر میں آپ کی زندگی حرام ہو جائے گی. سب کو حال پہ چھوڑ دے. اللہ کہتا ہے میرے بندوں کو تنگ نہ کرو. یہ اللہ کا حکم ہے. لوگوں کی مدد کرو. کہاں لکھا ہوا ہے کہ وہ کسی مذہب کا ہو تو مدد کرو. وہ انسان ہے، ان کو آپ کی مدد کی ضرورت ہے. چھوٹی مدد، بڑی مدد، درمیانی مدد، بہت بڑی مدد، تاکہ ان کے دل میں آپ کا جگہ بنے. ہندو ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، کیا نام ہے یہودی ہو، سب انسان ہیں. یہ سب ایک پرچم تلے جمع ہوں گے قیامت کے دن. اور اگر مسلمانوں کو یہ غلط فہمی ہے کہ ان کو جنت ملے گی، تو ان سے بڑا احمق اس دنیا میں نہیں ہے. اچھے اعمالوں کا اللہ نے رکھا ہے، اور اچھے اعمال کا جو کنسپٹ ہے وہ کوئی مولوی کیا نام ہے نہیں کرے گا. 3-4 چیزیں میں بتا رہا ہوں. نمبر 1، اللہ کہتا ہے مجھ پہ یقین رکھو، مجھے نہ بھولو، کیونکہ میں ہی پوری کائنات کا مالک ہے. میرے نبی اور نبیوں کو نہ بھولو، آخری نبی کا نہ بھولو. نبی نے فرمایا کہ اگر 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن، ایک اہل بیت. اہل بیت وہی ہیں جنہیں آپ پنجتن پاک کہتے ہیں، یا فردن ان کے وہ بی بی فاطمہ زہرا، امام حسن علیہ السلام، حسین علیہ السلام، ہمارے آقا جناب سیدہ خاتون جنت. آپ سب کو چھوڑ کے ان کی تعلیمات پہ نظر رکھیں تاکہ آپ کی عاقبت صحیح ہو. اگر آپ کو عاقبت کی اپنا خبر نہیں ہے یا فکر نہیں ہے، تو آپ سے زیادہ احمق کوئی انسان نہیں ہے. اس الفاظوں کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا. میری آپ سے دستہ دعا ہے کہ آپ میری صحت کے لیے، میرے گھر والوں کی دعا فرمائیں. اللہ تعالیٰ تمام انسانوں پر اپنا رحم و کرم کرے. اور یہ جو سر پھرے لوگ ہیں ہماری دنیا میں، جو جنگیں کرتے ہیں، فساد پھیلا رہے ہیں، اور کیا نام ہے مڈل ایسٹ میں انہی نے جنگ شروع کی ہوئی ہے، تباہی بربادی ہے. اللہ ان تمام لوگوں کو جو شیطان صفت انسان ہے اس دنیا سے اٹھا لے. اللہ ان کا بیڑا غرق کرے. اللہ حافظ.